یہ آکاشوانی ہے کویت سے متعلق خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں اختر حسین ترمیزی۔ تلنگانہ میں کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ ریاست بھر میں کل 352 تازہ کیسز درج کیے گئے۔ ان کے منجملہ 302 کیسز حیدرآباد اور اس کے بلدی حدود میں رپورٹ ہوئے، جبکہ پڑوسی ضلع رنگاریڈی میں 17، میڑچل ملکاج گری میں 10 اور مابقی کیسز دیگر 11 اضلاع میں رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ریاست بھر میں متاثرین کی تعداد 6227 ہو گئی ہے۔ صحت مند ہونے کے بعد 230 افراد کو مختلف دواخانوں سے رخصت کیا جا چکا ہے۔ اس طرح ریاست بھر میں شفایاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3301 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کل مزید 3 افراد فوت ہو گئے، جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 195 ہو گئی۔ تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ گزشتہ 4 دن کے دوران 1000 کیسز درج ہوئے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد ہنوز سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے، جہاں کل 302 کیسز ہوئے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے کیسز میں تیزی سے اضافے کا سبب حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شروع کردہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹ مہم کو قرار دیا ہے۔ حیدرآباد حکومت کی جانب سے ان علاقوں میں 2 دن قبل 50,000 ٹیسٹ کیے گئے اور یہ سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 376 تازہ کیسز درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست بھر میں متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 6230 ہو گئی ہے۔ اسی دوران صحت یابی کے بعد ریاست بھر کے مختلف دواخانوں سے 82 افراد کو ڈسچارج کیا گیا۔ اس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3065 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک بھر میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 53.80% ہو گئی ہے، جبکہ تاحال اس وائرس سے ملک بھر میں 2,04,711 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 10,386 افراد صحت مند ہوئے۔ اس وقت ملک میں سرگرم کیسز کی تعداد 1,63,248 ہے۔ صحت و خاندانی امور کی وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,586 نئے کیسز درج کیے گئے، جس سے متاثرین کی تعداد 3,80,532 ہو گئی ہے۔ ملک میں کووڈ کی وبا پھیلنے کے بعد کسی واحد دن یہ سب سے بڑی تعداد رہی۔ ایک دن کے دوران 336 اموات ہوئی، جس سے سارے ملک میں فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 12,573 ہو گئی ہے۔ اس طرح ملک بھر میں مرنے والوں کی شرح 3.30% ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ ادارہ اس بات پر پر امید ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیکے رواں برس کے اختتام سے قبل دستیاب رہیں گے۔ ان کے مطابق تقریباً 10 افراد پر تجربات کیے جا رہے ہیں، جن میں 3 افراد تیسرے مرحلے میں ہیں اور ویکسین کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر سومیا کے مطابق اگر ہم خوش قسمت رہیں تب رواں برس کے اختتام تک 1 یا 2 افراد پر ٹیکوں کا کامیاب تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی ریلویز نے 5231 نان ایئر کنڈیشن کوچز کو آئسولیشن کوچز میں تبدیل کیا ہے، تاکہ کووڈ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دواخانوں اور بستروں کی کمی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ان کوچز کو آئسولیشن مراکز میں تبدیل کیا جانا مرکزی وزارت صحت اور نیتی آیوگ کی جانب سے تیار کردہ منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کوچز کو وینٹیلیٹر اور قدرتی روشنی کی سہولتوں سے مزین رکھا جائے۔ ہدایت کے مطابق مذکورہ کوچز کو صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب کووڈ سے متعلق معمولی نوعیت کے کیسز رجوع ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ ان کوچز کو اسی وقت استعمال میں لایا جائے جب ریاست میں موجود سہولتوں میں کمی واقع ہو۔ یہ توقع ہے کہ ان کوچز کی ضرورت ماہ جولائی کے وسط میں پڑ سکتی ہے، جب وبا کے عروج پر ہونے کا امکان ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج کہا کہ لکھنؤ میں واقع سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو، جو کونسل برائے سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا ایک باوقار لیب ہے، تیسرے مرحلے کے تحت اینٹی وائرل ڈرگ کے کلینکل ٹرائلز کی اجازت موصول ہوئی ہے۔
हर्षवर्धन के मुताबिक एंटी वायरल ड्रग्स से इंसानी जिस्म में मौजूद खलियों को दूर करने में मदद मिल सकती है, नहीं जिससे इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये ट्रायल्स 3 मेडिकल कॉलेजेस बशमूल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में किए जाएंगे। आकाशवाणी हैदराबाद से कोविड से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।